ادھر سے وعدہ خلافی کی بات آئے اور ادھر سے بھی آئے، بڑے بڑے سیاسی رفیقوں نے، ورکروں نے خون دیا، آج تک کسی جسٹس کا خون دکھائیں، کسی جرنیل کا خون دکھائیں، لوٹوں کو قبول نہیں کرنا۔ آپ مجھے پنجاب کا ایک ضلع بتا دیں جدھر آپ نے نون لیگ نے لوٹوں کو قبول نہ کیا ہو۔ ہم ایسے جج کو، ایسے بیوروکریٹ کو، ایسے جرنیل کو کبھی معاف نہیں کرتے جو جمہوریت کا قاتل ہو۔ لوٹا خریسی پیپل پارٹی میں ہو، اگر پیپل پارٹی نے بھی لوٹے وزیر بنایا میں اس کو بھی مذمت کرتا ہوں، 2-3 ہیں لوٹے ہم میں بھی، لیکن ہم اپنی قیادت سے بھی کہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ چلے جائیں گے۔ آرٹی ہاؤس کے اوپر اس جمہوریت کو جو پچھلے 40 سال سے ایک چڑیل کھا رہی ہے، آپ فارن پالیسی تو آج تک آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں لائے، آپ کریں امریکہ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم نہیں، میں نون لیگ کہوں گا تو جمہوریت کو نقصان ہوگا، اور جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً آپ کا بھی نام لکھا جائے گا اور ہمارا بھی نام لکھا جائے گا۔ اس وقت شاید ہم نہ ہو، نہ آپ نہ ہو، لیکن یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے 1988 کا دور دوبارہ آ گیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کدھر ہے ان سب لوگوں کو پتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لعنت ہو مجھے۔ لوٹاتے کہ ایک انکار، ایک وعدہ خلافی کی بنیاد پر کسی اور کا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس جمہوریت کو قربان کر دیا جائے۔ ہم کل سکھ ضیاء الحق کی باقیات پہ نہیں لگتا، یہ کیپٹن صفدر سے پوچھیں جس کو لاتوں گوشتوں سے مارا گیا ہو۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ندیم افضل چند کی تاریخی ویڈیو مسلم لیگ نون کو ماضی یاد کرا کر زمین بوس کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب یا رب، تو چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ندیم افضل چند نے اتنی کھری کھری سنائی کہ مسلم لیگ نون کے لیے اسمبلی میں بیٹھنا محال ہو گیا۔ آج اتحادی بھی بول رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کن راستوں پر چل رہی ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ادھر سے وعدہ خلافی کی بات آئے اور ادھر سے بھی آئے، وہ کہیں گے صدر صاحب نے وعدہ خلافی کی ہے، ادھر سے دوستوں نے کچھ کہا ہے کہ ایک وعدہ چودھری پرویز الہی سے بھی ہوا تھا وزیر اعلیٰ بنانے کا، ایک وعدہ کسی اور سے بھی ہوا تھا۔ ان باتوں کو آپ چھوڑیں، کیونکہ گزری ہوئی باتوں کو آپ بھولیں گے تو آپ جمہوریت کی خدمت کریں گے۔ اس جمہوریت کے لیے ظہور الہی شہید نے بھی خون دیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب نے خون دیا، شہید بھٹو نے خون دیا، بڑے بڑے سیاسی رفیقوں نے، ورکروں نے خون دیا۔ آج تک کسی جسٹس کا خون دکھائیں، کسی جرنیل کا خون دکھائیں، کسی اخباری مالکان کا خون دکھائیں۔ میں پریس کے ورکر کا خون ضرور ہوگا، کسی اخباری مالکان کا خون نہیں ہوگا۔ میں یقیناً آپ دوستوں سے یہ گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کر، اس ہاؤس کو پرانے زمانے میں ہم دیہاتوں میں سنتے تھے، ایک چڑیل ہوتی تھی جو اس ہاؤس کے اوپر اس جمہوریت کو جو پچھلے 40 سال سے ایک چڑیل کھا رہی ہے۔ اس چڑیل کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے، آمریت بھی ہو سکتا ہے، دیو بھی ہو سکتا ہے، ضروری چڑیل ہی ہو۔ چڑیل کی اور دیو کی جان میڈم سپیکر طوطوں میں ہوتی ہے۔ جب چڑیل کو مارنا ہو جو جمہوریت کی دشمن ہے، اس ہاؤس کی دشمن ہے، تو یقیناً اس کو مارنے کے لیے اس کے طوطوں کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ خواہ وہ طوطے ادھر ہوں، ادھر ہوں یا کہیں اور ہوں، خدا کے لیے پارٹی نظریات سے بالا تر ہو کر ان طوطوں کو ضرور ڈھونڈیں۔ ہم بیک بینچز ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری بیک بینچز کی خواہ نون لیگ کیوں، خواہ پیپل پارٹی کیوں، رائے ایک ہے۔ کیوں رائے ایک ہے؟ کیونکہ ہم ان 5 سٹار نشستوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک انکار، ایک وعدہ خلافی کی بنیاد پر کسی اور کا ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس جمہوریت کو قربان کر دیا جائے۔ اگر 1988 والی حالات واپس لانے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک ڈکلیئر کرتے تھے، تو یقیناً میں تو اپنی شہید قائد کے خون سے وہ غداری سمجھوں گا، اور یقیناً وہ محترم نواز شریف کے بھی نظریات سے غداری ہے۔ اگر چارٹر ڈیموکریسی پر انہوں نے سائن کی ہے تو ہمارے لیے فریضہ ہے، لیکن اس کی یہ حالات نہیں ہے۔ آپ ایک جگہ پہ اٹک جائیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ ایک سیاست میں کبھی بھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ آپ ایک انکار کے اوپر اٹک جائیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں نون لیگ کے دوستوں سے کہوں گا، آپ فارن پالیسی تو آج تک آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں لائے، آپ کریں امریکہ کی مخالفت نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر کوئی حالات کو سمجھتا ہے۔ فارن ویسٹرن انٹرسٹ کدھر ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کدھر ہے، ان سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ جمہوریت کی باتیں کرنے والے، میں کہتا ہوں ہر پارٹی میں ون مین شو ہے۔ اگر کہیں جمہوریت ہے تو اس کی پیپلز پارٹی میں تھوڑی سی جھلک آتی ہے۔ وہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب پریزیڈنٹ صاحب نے میٹنگ بلائی کہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ، کیا رائے آپ کی، یقین جانے میں نے مخالفت کی تھی، سارا پیپل پارٹی گواہ ہے۔ میں نے اپنا لاجک بیان کیا، میں نے کہا آپ صدر نہ بنے۔ انہوں نے خوشی سے مجھے سنا اور اپریشیٹ بھی کیا، لیکن جب سعید الزمان صدیقی کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا، کسی دوست نے جاوید ہاشمی کا نام لیا کہ اس کو کینڈیڈیٹ بناؤ، جو جمہوریت کے لیے، میں
नून लीग को चैलेंज करता हूं, क्या किसी ने जवेद हाशमी का नाम लिया? क्या किसी ने तमीना दौलताना क्या सुकून से? क्या बातें करते हैं? पहले पार्टियों में जमहूरियत लाओ, पहले पार्टियों में डिक्टेटरशिप खत्म करो अक्रॉस द बोर्ड। हम अपनी लीडरशिप से आंखें खोल के बातें करते हैं, यकीन जाने हाउस का बात। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लानत हो मुझे। मैं इनसे सवाल करता हूं इस हाउस की वसातत से कि हमारा तो कोई 2 रुपए का भी आ जाए तो आज तक किसी ने नाम नहीं लिया। क्या 50 करोड़ पे भी कभी अहमद मीर साहब कैपिटल प्रोग्राम करेंगे? क्या जो पंजाब गवर्नमेंट के डेली बजट जाता है सीक्रेट फंड के, उसके भी कभी इंसार बासी साहब लिखेंगे कि वो कौन लेता कौन है और जाता किधर है? मैं एक अपने नून लीग वाले दोस्तों से एक और कहूंगा, सीओडी में एक ये भी था, शायद सीओडी में ना हो लेकिन कॉमन सेंस में एक है कि लोटों को कबूल नहीं करना। आपको एक दावत फिक्र दे रहा हूं, आप मुझे पंजाब का एक जिला बता दें जिधर आपने नून लीग ने लोटों को कबूल ना किया हो। एक जिला बता दें। लोटाक्रेसी को जब तक आप डिस्करेज नहीं करेंगे, जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो मैं लोटाक्रेसी पीपल पार्टी में हो, अगर पीपल पार्टी ने भी लोटे वजीर बनाया, मैं उसको भी मुसम्मत करता हूं। 2-3 हैं, 2-3 ज्यादा नहीं है, 2-3 हैं लोटे हम में भी, लेकिन हम अपनी क़यादत से भी कहेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो चले जाएंगे। स्पीकर, आर्टिकल 6 की बात होती है, वरासत का एक कानून है कि जब बंदा मर जाता है तो उसकी जायदाद उसके बेटों को, उसको बेटियों को मुंतकिल की जाती है, लेकिन क्या लाइबिलिटी नहीं जाती? अगर आर्टिकल 6 है तो क्या ज़ियाउल हक की बाकियात पे लाइबिलिटी फिक्स नहीं होनी चाहिए? क्या आर्टिकल 6 ज़ियाउल हक की बाकियात पे नहीं लगता? क्या जनरल अयूब की बाकियात पे नहीं लगता? क्या अख्तर अब्दुल रहमान की बाकियात पे नहीं लगता? अगर आर्टिकल 6 आप आए, मैं पार्टी के नजरियात से बालातर होकर कहता हूं, नून लीग वालों, हम जमहूरी लोग हैं, आप आए मैदान में, आप कहें ये जजेस की तकर्री है, खुदा के लिए ये उससे पूछें, ये कैप्टन सफदर से पूछें जिसको लातों गोश्तों से मारा गया हो। इधर वो भी लोग बैठे हैं जिनको एक मुक्का भी नहीं लगा, आज वो जमहूरियत की बातें करते हैं। आज वो कहते हैं कि उधर कौन थे? हम थे उस वक्त, हमने मारे खाई हैं, लेकिन हमने परवेज लाई को माफ कर दिया जमहूरियत के लिए। खुदा की कसम, मुझे पुलिस से मरवाया लेकिन हमने माफ कर दिया। लेकिन हम ऐसे जज को, ऐसे ब्यूरोक्रेट को, ऐसे जर्नैल को कभी माफ नहीं करते जो जमहूरियत का कातिल हो। तो आप इसके लिए सियासत ना करें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, आए आगे बढ़े, एक नुक्ते को छोड़ें, आप आगे आए, हाउस में कोई ऐसा मुतफिका बिल लाएं कि नए जजेस भर्ती करो। जिसने पीसीओ के तहत हलफ उठाया है, खुदा के लिए मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, इस मुल्क की आवाम को खुदा के लिए इतना गिरवी ना रखो कि एक शख्स के पीछे, एक इनकार के पीछे, एक वादा खिलाफ पीछे ना, खुदा के लिए छोड़ दो। ये मुल्क सोचने की बात है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी नदीम अफजल चंद की तारीखी तकरीर। मेरे ख्याल से इसको तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। नदीम अफजल चंद ने मुस्लिम लीग नून का माजी उनके सामने ला के रख दिया। असम्बली के अंदर नदीम अफजल चंद ने कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत सिर्फ 10% है, 90% जमहूरियत नहीं है। जो भी शख्स है वो ज़ाती मफाद को तरजीह देता है बनिस्बत मुल्की मफाद के। इस वक्त सबको एक होना पड़ेगा और मुल्की मफाद के हवाले से सोचना पड़ेगा।